السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا ویلکم اور خوش آمدید کرتے ہیں اپنے اس یوٹیوب چینل میں۔ اور آج ہم جس ٹاپک پہ دوستوں جس ویڈیو پہ بات کرنے والے ہیں وہ ویڈیو ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا۔ جی ہاں، ڈاکٹر اسرار احمد، ویسے تو ان کا انتقال ہو گیا ہو گیا ہے، لیکن وہ جو بیان، جو اسپیچ یا جو تقریر کر کے گئے ہیں 5 سال 10 سال 20 سال پہلے، ان کا بیان اب سچ مچ میں اور سچ ہو رہا ہے، ان کا بیان اب حقیقت میں بدل رہا ہے دوستو۔ تو انہوں نے جو فلسطین اسرائیل کے مسائل پہ، عربوں کا کیا حال ہے اس کے مسائل پہ اور وہاں کی جنگ کے حالات کو پہلے ہی بیان کر دیا تھا دوستو۔ اور وہ بیان ایسا تھا، پریڈکشن جو ہوتا ہے، پریڈکشن کر دیا تھا پہلے ہی کہ یہ ہونے والا ہے۔ حدیث، صحیح حدیث اور قرآن کے متعلق ان کا بیان۔ تو دوستو زیادہ بات نہیں کریں گے، بنا دیری کے پہلے ویڈیو پورا ان کا دیکھتے ہیں دوستو، اس کے بعد بات کریں گے، کیونکہ بہت ہی نالجیبل ویڈیو ہونے والا ہے اور ہر مسلمان کو سننا چاہیے، کیونکہ وہ جو کہے ہیں وہ آنے والے ٹائم میں، ابھی تو شروع ہوا ہے، اسٹارٹنگ وہ چیز اسٹارٹ ہوا ہے، لیکن وہ آگے کے لیے ابھی اور زیادہ ہونے والا ہے۔ تو دوستو ویڈیو دیکھیں۔ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بند نہ میرے منہ سے نکل جائے۔ تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ نکل جائے۔ تو پہلی بات میری ختم ہوئی، عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی، اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے، اس کا آغاز کہاں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانی چاہیے۔ یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی، خلافت تو عالمی ہوتی ہے۔ ان سے میں کہتا ہوں، عالمی خلافت کب تھی جناب؟ یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی تھی، کیا ہندوستان شامل تھا اس میں؟ کیا چین شامل تھا؟ کیا یورپ شامل تھا؟ اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے، وہ بھی صرف دور بنو امیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالم اسلام کم سے کم اس کے تحت تھا۔ بعد میں خلافت عباس، بنو عباس میں اور فاطمیین کی خلافت میں اور آل عثمان جو ہیں آٹومان ٹرکس کی خلافت میں ٹکڑے تھے، اس سے بکرے تھے، کوئی مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے ہوتی، لیکن نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک میں حضور نے قائم کر دیا، جزیرہ نما عرب، یہاں خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ۔ اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر اس کو شرقاً غرباً شمالاً 3 کالمز نکلے ہیں فوجوں کے، صحابہ کرام کے 3 کالمز، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک نارتھ ورڈ۔ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، خراسان تک چلا گیا۔ ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سینائی پیننسولا سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا۔ تیسرا سیدھا شمال میں گیا، لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، کوکیشین ماؤنٹینز آ گئے، کوہ قاف۔ اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھیے کہ امپیسیبل تھا، کوہ قاف، زیادہ وہاں۔ اب بھی یہ ہوگا، کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ نقطہ کون سا ہوگا، نقطہ آغاز کون سا ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو میں نے کہا، جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہے۔ ہوگا، لازماً ہوگا، گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔
کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تو 2 حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا، عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے، کسی خطے سے ہوگا۔ وہ حدیثیں بھی اب آپ پڑھ لیں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں۔ یہ حدیثیں آپ کو ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں، لوح قلب پر نقش ہو جائیں۔ ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر۔ ابن ماجہ کی روایت ہے ان عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتئون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور اگر اسے اور توسیع دے تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں۔ اب دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے ہیں۔ یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم، پھر یہ یروشلم گرا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا، اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہودی باقی نہیں رہا، تب بالکل تہم بالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس کو۔ 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد پڑا۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں، تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا تھا۔ اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا، ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا، قتل کیا۔ اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے۔ کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت کر کے، اور ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے۔ واپس لینے والا گرم کرد تھا صلاح الدین ایوبی، تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم۔ اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں 38 برس تو ہو گئے،
لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے. لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے, خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں. یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا, یروشلم کا نام ہے. خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے. کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے, کچھ حصہ ایران کا بھی ہے. ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں. وہ ایک صوبہ ہے. خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا, چھوٹا سا. پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے, اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے, اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر, واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے, یہ بھی خراسان کا حصہ. باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ. یہ سیستان کہلاتا تھا, یہ خراسان نہیں ہے. لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان, اور اس کے ساتھ یہ جو عرب, جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ, یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ, دی گریٹ خراسان. تو دوستو آپ نے سنا, بہت ہی اچھا حدیث تھی. پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لو کہ مشرق جو ہوتا ہے وہ ایسٹ کو کہتے ہیں. ایسٹ مطلب پورب, پورب دشا, جو مطلب عرب کے پورب میں جو دیس آتا ہے وہاں کے بارے میں بتایا گیا. اور یہ بات سمجھ لو دوستو کہ ایران بھی خراسان میں ہی آتا ہے, اور ایران سے کبھی لڑے گا نہیں یہودی. یہودی کبھی ایران سے لڑے گا نہیں. اس کو پتہ ہے, یہ حدیث کے بارے میں اس کو پتہ ہے. یہودی کو سارے یہودی جو ہے نا وہ سب کچھ جانتا ہے. ایک بات جان لینا دوستو, اور وہ جلدی لڑے گا نہیں. وہ جب تک پوری فوج مطلب امریکہ نیٹو جب تک تیار نہیں کرے گا تب تک لڑے گا نہیں. اس کو پتہ ہے یہ جنگ ہم ہار جائیں گے کسی بھی حالت میں. اور ویسے تو اور باقی عرب میں تو جان نہیں ہے. یہ بات تو ایک دم پرفیکٹ کہہ دی ہے ڈاکٹر اسرار احمد نے کہ عرب دیشوں میں تو جان نہیں. جان کیا, وہ ہے ہی نہیں. وہ امریکہ کی ایجنسی کو لے کے اپنا وہ سنرکشن کرتا ہے. اگر دیش کسی میں جان ہے تو وہ ایران میں ہی ہے. اس کو پتہ ہے ایران سے لڑنا نہیں چاہتا. اگر کوئی اور دیش ہوتا نا, مطلب دیش چھوٹا موٹا, جیسے دیکھو پریشان کتنا کر رہا ہے اس کو, فلسطین, جورڈن, سیریا, یہ سب کو ابھی وہ کب جائے گا, کیونکہ یہ بھی حدیث میں ہے نا کہ یہ سب کو وہ انڈر میں لے گا. اور گریٹر اسرائیل بنانے کے چکر میں وہاں جا کے وہ سب خطہ بڑھ گیا نا. بیروت میں جو یہ ہے تمہارا جورڈن میں بڑھ گیا, بیروت میں اتنا حملہ کر رہا ہے, اتنا حملہ, رونے کو آ رہا ہے. جو دیکھتا ہے نا وہاں کا حالت, اتنی بڑھیا بلڈنگ ہے, اس کو گرا نشٹ کر دیا, بہت برا حال کر دیا ہے. لیکن یہ بات جان لو, یہ حقیقت ہے اور ہو کے رہے گی. جو قرآن میں لکھا ہے نا وہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ. اللہ نے جو لکھ دیا ہے, مسلمانوں تم پہ اللہ کا کرم ہے. یہ سمجھ لو مسلمان, تم کہاں کھوئے ہوئے ہو. تمہیں اللہ کے دین سے, اللہ جب یہ کہہ دیا ہے قرآن میں کہ مشرکین یا کافروں سے جو جنگ ہوگی, اس میں اللہ نے قرآن میں کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ ہم ساتھ غالبہ دیں گے مسلمان کو. بہت بڑی بات ہے دوستو. اس کو اگر گہرائی سے آپ سوچو گے نا, تم ہی غالب ہوگے, تم ہی اس پہ فتح ہوگے. ابھی تک تو 1 سال ہو گیا ہے یہ فلسطین والی جنگ کو. اب فلسطین میں لڑ کون رہا ہے؟ کوئی دیش لڑ رہا ہے کیا؟ وہ چند چھوٹے جو یہ ہے آرگنائزیشن سب ہے, چھوٹے حزب اللہ ہے یا پھر ہوتی ہے, یہ سب ہے. یہ کوئی دیش جس کے پاس کوئی آرمی, کوئی ایئر فورس نہیں ہے, وہ لڑ رہا ہے ابھی تک 1 سال سے. اس کو سوچو, کوئی اگر
جو آرمی پاور جس کے پاس ایئر فورس، ڈیفنس سسٹم، آئرن ڈروم سب ہو، اس سے لڑنا نہیں چاہ رہا ہے، اور اس کو یہ حدیث کے بارے میں پتہ ہے. یہودی بیوقوف نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ چیز لکھا ہوا ہے، اس کے ہے تو چالاک بہت یہودی، وہ سب سمجھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب ہوئی تھی نا، بہت سے یہودی کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ آدمی آ گیا اور یہی نبی ہے، سچا نبی ہے. یہودی کو بنی اسرائیل یا اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا. جی، حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی لیے بنی اسرائیل یا اسرائیل کہا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، یہودی کا مذہب یہودیت ہے. جی، یہودی کی مقدس کتاب توریت ہے، تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. یہودی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کئی نبی عطا فرمائے، اس قوم کو بہت سارے نبی عطا فرمائے دوستو، جن میں حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور دیگر انبیاء بھی شامل ہیں، یہودی ہیں. تو دوستو، ایسی تمام ویڈیو کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. شکریہ.